اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت میں، اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اب اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل اب سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ اقدس عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، لیکن ہم میں اور تم میں ایک یہ فرق ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ وہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوم وصال کے وقت، صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ اپنی اپنی توجہات میری جانب مرکوز کریں۔ اگر ادھر ادھر عرض کر رہا تھا کہ صوم وصال کے وقت، صوم وصال یہ وہ ایک ایسا روزہ ہوتا تھا کہ جہاں پر پائے در پہ روزہ رکھتے تھے، یعنی دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ یہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام بھی حضور کو دیکھ کر کے جب روزہ رکھنے لگے تو وہ صحابہ لاغر ہونے لگے، وہ کمزور اور ناتواں ہونے لگے، تو حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، ہے تم میں جو کوئی میری طرح ہو؟ تو وہاں پر صحابہ نے کہا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کی طرح ہو، آپ کی صفات میں، آپ کی ذات میں، آپ کی عادات میں، آپ کے اطوار میں، آپ کے منصب نبوت میں، آپ کی جو ہے ذات بابرکت میں کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کی طرح ہو۔ اور اگر اس کی مثال لی جائے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَاقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عربی کے وہ اشعار ہیں جو حضرت حسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آپ کے سنایا ہے۔ حضور نے اس کو سن کر کے اور آپ کو داد و تحسین سے بھی نوازا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَاقَتُ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھنے کی بات تو الگ رہی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، بلکہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَاقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے تمام عیوب سے، تمام عیب سے، تمام نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کو جس انداز سے چاہتا تھا ویسا ہی آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی حضرت حسان ہو، چاہے وہ صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ ہو، حضرت جابر بن سمرہ نے تو جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں تو دوسری مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یا خدا کی قسم آپ کا چہرہ جو ہے 14ویں کے چاند سے کئی درجے خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ حضور کی خوبصورتی ہے، یہ حضور کا حسن ہے، یہ حضور کا جمال ہے۔ حضرت یوسف
یوسف علی نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. کس لیے؟ ایک ایسے نبی کے حسن میں آ کر کے وہ محو مستغرق ہو جاتی ہے. حضرت زلیخا نے ان کو ایک چھری دی اور ان کو ایک نیمبو دیا اور کہا کہ میرے یوسف کے حسن پہ خوبصورتی پہ آپ لوگ تانا کرتی ہیں. آپ حسن کے یوسف کو جب آپ لوگ حسن یوسف کو دیکھیں گی تو آپ خود کو بھی نہیں روک پائیں گے. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو کوئی تدبیر اپنائی جائے. اب زلیخا نے جن لوگوں کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی, ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک نیمبو دے دیا اور کہا کہ جیسے میں یوسف کے چہرے سے حجاب کو ہٹاؤں گی ویسے تم لوگ اپنی انگلیوں ہاتھوں میں جو نیمبو ہے اس کو کاٹنا شروع کر دینا. اب ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ جب وہ نیمبو آیا کاٹا تو وہ حسن یوسف کے ضمن میں آ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہے. انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے وہ حسن یوسف تھا کہ جہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں, لیکن یہاں حسن محمد پہ جاؤ, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی کو دیکھو. چاہے وہ آپ کے زبان کی خوبصورتی ہو, چاہے وہ آپ کے کردار کی خوبصورتی ہو, چاہے وہ آپ کے عادات کی خوبصورتی ہو, چاہے وہ آپ کا حسن و جمال ہو, چاہے وہ آپ کا خلق عظیم ہو, چاہے وہ آپ کا اخلاق ہو. جب یہ ساری چیزیں ایک جا جمع ہوتی ہیں تب وہ ذات ستودہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت بنتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورتی کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو کاٹ ڈالا ہے. اپنے مجاہدین نے اپنے گھر بار کو کاٹا ہے. ان لوگوں نے اپنا ہر چیز قربان کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب اور حسن یوسف تمہیں عیسیٰ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. ماہ ربیع النور شریف, ماہ ربیع النور شریف زندہ باد, ماہ ربیع النور شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستان محترم درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال, آپ کے وہ کردار تھے, آپ کے وہ عادات تھے. نبی پاک کی زندگی کے آپ اگر شعبے کریں تو آپ کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک زندگی وہ ہے کہ جس میں آپ جب دنیا میں تشریف لائے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی, اور دوسری زندگی اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی. آپ کی جو تیسری حیات طیبہ کا حصہ ہے وہ ہجرت کے بعد سے مدنی زندگی ہے. یہ وہ 3 حصص ہیں کہ جن پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پنہا ہے. سامعین کرام, نبی کریم علیہ السلام کی تینوں زندگی اپنے آپ میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں, اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا کہ لوگ آپ کی صداقت کے, آپ کی صاف گوئی کے, آپ کی امانت داری کے وہ لوگ قائل تھے. آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, لیکن جب حضرت خدیجہ کو اپنا مال فروخت کرنا تھا, آپ نے جب لوگوں سے مشورہ چاہا کہ کوئی ایسا امین ہے, کوئی ایسا امانت دار ہے کہ جس کے ساتھ ہم پھلا ملک اپنے مال کو بھیج کر کے اس کو بیچ دیں, کوئی ایسا ہے پورے مکے میں کہ جو میرا. اب حضرت خدیجہ کا مال تھا کوئی بہت مختصر سامان نہیں تھا, بلکہ آپ اپنے وقت کی اپنے ٹائم پر ایک بہت بڑی رئیسہ تھی. یہ اعلان نبوت کے بعد جب اسلام لائے تو آپ نے اپنے سارے مال کو, دینار و درہم کو اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا.
کہ آپ اپنے میرے اس مال سے، میرے ان اسباب سے آپ اپنے اس دینی مشن کو بڑھانے میں، اس کو کامیاب کرنے میں آپ جتنا چاہیں اتنا خرچ کر لیں۔ وہ حضرت خدیجہ ہی تھی کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے اپنا سارا مال و اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت خدیجہ کو ایک امانت دار کوئی شخص ڈھونڈنے کی باری آئی، آپ مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بتاؤ کہ جو میرے سامان کو جائے کہیں دوسری جگہ بیچے اور اس سے اچھا خاصا منافع حاصل کرے۔ تو جب لوگوں نے نظریں دوڑائی تو یقین مانیے لوگوں کے سامنے جناب محمد عربی سرواہنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ کے آگے اور کسی کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اور جب لوگ تصور کرتے تو یہ ہوتا کہ وہ حضور ہی ہے، وہ محمد ہی ہے کہ جو یہ ان کے مال کو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ فروخت کریں گے۔ لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا، آپ کا پتہ لیا گیا، آپ کو حضرت خدیجہ نے آپ سے رابطہ کیا، آپ کو اپنے مال و اسباب دے کر کے اور دوسرے ملک بھیج کر کے اور آپ سے تجارت کروائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے یہ بتلا دیا کہ میری امت کسی بھی جو ہے زندگی میں، اپنی لائف میں میری امت کسی بھی مرحلے سے گزر سکتی ہے تو اس کو چاہیے کہ تجارت بھی کرے، اس کو چاہیے کہ کسی کے یہاں ملازمت بھی اختیار کرے، یعنی کسی بھی طریقے سے کسب معاش میں آ کر کے وہ اپنی روزی کو ترک نہ کرے۔ تو سامعین کرام، نبی پاک علیہ السلام کے آج جو یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کے جو مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کس لیے بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ آج کی جو رات ہے بہت عظیم الشان ہے، بہت عظمت والی اور بابرکت والی اور رفعت والی رات ہے، کیونکہ آج کی ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گنہگار امت کی شفاعت کے لیے، کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اس آب گیتی پر تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا بہت برا حال تھا، ہر جانب تاریکی تھی، ہر جانب ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر جانب ایک گمراہیت تھی۔ آج جو لوگ ہیں، آج جو طرح طرح کے مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کنکر پتھر مکھی مچھر ان سب کی عبادت کرتے تھے، ان سب کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور تو اور ہے، سب سے سنگین اور سب سے بڑا جو جرم تھا وہ لڑکیوں کا جرم تھا، عورتوں پہ مجرم تھے وہ لوگ جو عورتوں پہ مظالم کرتے تھے، اس کے وہ واقعات تھے۔ کیونکہ عرب یہ تصور کرتے تھے کہ اگر ہمارے یہاں لڑکی ہوگی تو پھر اس لڑکی وہ بڑی ہوگی، وہ جب جوان ہوگی تو اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی اور پھر وہ اس کا میرا ایک داماد بھی ہوگا، پھر اس داماد کے آگے میرا سر جھک جائے گا، میرا سر نگو ہو جائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی میرا داماد بنے، تو اس لیے کیوں نہ اس لڑکی کی پرورش کرنے سے پہلے ہی، اس کو پالنے پوشنے سے پہلے ہی، اس پر اپنی زندگی کے ایام کو صرف کرنے سے پہلے ہی اس کو مار دیا جائے۔ تو وہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو باپ اس کو اس کی ماں کی گود سے چھینتا تھا، چھیننے کے بعد لے جاتا میدان میں ایک گڑھا کھوتا اور اپنی لڑکی کو اس گڑھے پر لٹا کر کے اس کی گردن پر اتنی زور سے اپنا لاک رکھتا کہ بچی چیخ مار کر زبان باہر نکال دیتی تھی، باپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتی تھی، لیکن وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ عربستان کا حال تھا اور اس ہندوستان کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی کوئی جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسرا بیاہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا تو سماج والے، وہ گاؤں والے اس لڑکی کو، اس جو نو لڑکی کو اس کو لے جا کر کے ایک کمرے میں
میں 6 مہینے تک بند کر دیتے، یا تو اس کو وہیں ایک جو ضرور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعین کرام، بس چند ساتھ کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ مجھے برداشت کریں، کیونکہ آج کی یہ رات عظیم الشان رات ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا اگر کوئی شوشہ چھیڑا جائے تو اس کو ادھورا چھوڑا جائے، اس کو مکمل حق ادا کیا جائے۔ تو دوستان محترم، اسی ضمن میں ایک مرتبہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اسی ہندوستان میں جہاں ہم اور آپ آباد ہیں، یہاں پر اگر کوئی جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا تو اس کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی اس کی چتا پر لکڑی کے گٹھر پر جلا کر کے اس کو بھسم کر دیتے تھے، یا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، اور اس کی جو مدت ہوتی تھی وہ 6 مہینے تک ہوتی تھی۔ اگر وہ لڑکی زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے اس کو جانور پر بٹھا کر اس کو شہروں میں گھماتے تھے، اور یہ ذہن و فکر دیتے تھے کہ یہ منحوس لڑکی ہے، یہ ناگن ہے، یہ اسی ہی ہے جس نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے، اس کو کھا لی ہے، اس نے اس کو مار ڈالا ہے۔ تو تصور کرتے تھے۔ تو ایسے ایسے واقعات تھے، عورتوں پہ ظلم تھے، بیواؤں پہ ظلم تھے، بچوں پہ ظلم تھے، جو یتیم ہوتے تھے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، جو بے سہارا ہوتے تھے، ان کی اگر کوئی جائیداد ہوتی تو ان کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرتے تھے، اور وہ یتیم تھے ان کو غلام بنا لیتے، غلامی کی زنجیر میں ان کو جکڑ دیتے تھے۔ یہ وہ دستور تھا، یہ وہ اپنا شیوا مانتے تھے، اپنا مقدر مانتے تھے۔ شراب نوشی کی عادت تو ایسے پڑی ہوئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب پیتے تھے، اور جو دیگر برائیاں، خرافات، زناکاری اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اپنے لیے عزت کا کام سمجھتے تھے۔ یہ وہ ساری برائیاں ہیں جو سماج میں ایک سنگین برائی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں، اگر کسی سماج میں ان برائیوں پہ کنٹرول نہیں کرنا جاتا ہے، اگر وہ قابو نہیں کیا جاتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ بستی اجڑ جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ایک نہ ایک دن وہاں پر ویرانی طاری ہو جایا کرتی ہے۔ تو سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو واقعات تھے، جو مناظر تھے، بہت ناگفتہ بھی تھے۔ ایک تو میں قلت وقت کی بنا پر میں بہت کم بیان کر رہا ہوں، کیونکہ باہر سے آنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر احمد صاحب قبلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ عالی جناب معراج منتہا صاحب قبلہ جو ضلع سلطان پور سے چل کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، تو ان دونوں کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ یقین مانیے بہت ہی اچھی آواز کے مالک، بہت ہی اچھے انداز کے مالک جناب معراج سلطان پوری صاحب آپ کے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سامعین کرام، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کا بہت برا حال تھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اب جب آپ کو اللہ نے ملک عرب میں سرزمین مکہ پر خاندان قریش حضرت عبدالمطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو ایک عجیب انقلاب طاری ہو گیا، ایک عجیب سامع بند گیا۔ لوگوں نے کبھی ایسے مشاہدات بھی نہیں کیے تھے۔ جیسا جیسا اللہ تبارک و تعالی نے پورے
پوری اپنی فطرت کے تقاضے، اس کے خزانے کے دروازے اللہ نے کھول دیے تھے۔ خود حضور کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ خاتون کے صحن اقدس میں آپ کے مبارک آنگن میں ستارے لٹکے چلے آ رہے تھے۔ ستاروں کا لٹکنا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ وہ محمد ہے جن کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی ولادت کے صدقے میں یہ وہ جو آج جو ستارہ پرست ہیں، جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جھک جائیں گے، وہ ایسے ہی پست ہو جائیں گے۔ وہ آ گئے ہیں ان کے جو ہے بتوں کا، ان کے بتوں کو برا کہنے کے لیے، ان کے بتوں کی تذلیل کرنے کے لیے، ان کے بتوں کو یہاں سے مٹانے کے لیے خود خانے کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ یہ کب تھے؟ حضور کی ولادت سے پہلے تھے اور پھر اس کے بعد بھی رہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، اس کے بعد جب مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی، ایک اچھی خاصی مسلمانوں کی ایک جو ہے فوج ہو گئی، تب لوگ وہاں جا کر کے ان بتوں کو، ان خانہ کعبہ، اس جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ان بتوں کو وہاں سے ختم کر کے اس کو پاک فرمایا۔ آج وہ ہم سب کا قبلہ ہے، آج ہم اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ کس کی خوشی میں؟ یہ اس کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکلیف ہوتی تھی ایک جملے سے، ایک شبد سے۔ وہ شبد کیا تھا کہ جب آپ قوم بنی اسرائیل کی برائی کرتے، جب آپ ان کے غلطیوں کا اظہارہ کرتے، تب لوگ یہ کہتے کہ دیکھو ہمیں تو برا کہتے ہیں اور ہمارے عقائد کی جو اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن وہ نماز ہمارے قبلے کی جانب پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارا قبلہ کون؟ ہمارا قبلہ جو پہلا قبلہ تھا، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ قبلہ تھا، اس کی جانب منہ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ اور جب ادھر نماز پڑھتے تب وہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے، یہودی کہتے کہ دیکھو ہماری برائی کرتے ہیں، ہماری تردید کرتے ہیں، لیکن منہ ہمارے قبلے کی جانب کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی، آپ کو بہت رنج پہنچتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت نماز میں حکم دیا۔ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو ہے مسجد الاقصیٰ کی آیت کریمہ ہے، یعنی کہ آپ حالت نماز میں ہی اپنے منہ کو موڑ لیجئے۔ یہ کس کی خوشی کے لیے؟ نبی پاک کی خوشی کے لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کا رہبر بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے ہم سب کا ماوا اور ملجا بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے؟ تو اللہ نے نماز کی حالت میں حکم دیا، جبکہ نماز کی حالت میں احکام نہیں نازل ہوتے تھے، لیکن اس جملے کو اللہ تبارک اس جملے کی وجہ سے اللہ نے نماز کی حالت میں حضور کے منہ کو جو ہے بیت اللہ کی جانب پھیرنے کا حکم دیا۔ تو دوستان محترم، واقعات تو بہت سارے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تیاری بھی بہت ساری ہے۔ پوری رات بولتا رہوں گا، آپ لوگ سماعت کرتے رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی ماتھوں کی، اب آپ کے سماعتوں کے حوالے علی جناب بلبل باغ مدینہ حافظ و قاری معراج منتہا صاحب قبلہ کو پیش کیا جائے۔ قلت وقت دامنگیر ہے، اب آپ ان کی سماعت، ان کی جو ہے سریلی آواز کو آپ اپنے کانوں کی حلاوت سے سماعت فرمائے۔ بس ان کے آنے سے قبل میں اتنا ہی کہوں گا کہ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، چمن میں ہر طرف شبنم کے موتی جھل ملاتے ہیں، نسیم صبح کے جھونکے دلوں کو گدگداتے ہیں، اور نسیم صبح کے جھونکے دلوں کو گدگداتے ہیں۔ خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، اور درودوں کے ترانے ہیں،
فرشتوں کی زبانوں پر فرشتے بہرے استقبال ہر سو استادہ ہیں، اشارے ہو رہے ہیں گلشن جنت کے پھولوں میں، اور زمانے کی فضا میں انقلاب آخری آیا، نچھاور کر دیا قدرت نے سب فطرت کا سرمایہ۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے